اور اس آزمائش کی وجہ کیا ہے؟ ان آلام کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پر سورہ روم میں غالباً ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد، فتنہ جو ظاہر ہوتا ہے فی البر، خشکی میں، والبحری، اور سمندر میں، خشکی میں اور تری میں جو آزمائش، جو فتنہ ظاہر ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، کمائی کی وجہ سے ہے۔ بما کسبت، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمائی کی وجہ سے ہے۔ بما کسبت، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا، ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے، یعنی جو اعمال کی ہے۔ بھئی کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ان کو چکھائیں بعض وہ چیزیں جو انہوں نے برے اعمال کیے ہیں۔ سارے برے اعمال کی پکڑ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، بعض برے اعمال کی پکڑ آئی ہے صرف۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ قرآن مجید واضح اعلان کر رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ یہ فساد، یہ مصیبت، یہ آزمائش، چاہے خشکی کی آزمائش ہو، چاہے تری کی آزمائش ہو، چاہے سمندر کی صورت میں، دریاؤں، نہروں، ندیوں کی صورت میں آزمائش ہو، اللہ نے اعلان فرما دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال ہیں۔ ہم بظاہر دنیا میں کوئی بھی سبب ڈھونڈتے رہے، سائنسی کوئی بھی وجوہات ڈھونڈتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ برائیاں، یہ توبہ و استغفار نہ کرنا، یہ گناہوں میں مبتلا ہوتے رہنا اور علل اعلان گناہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے عذابات کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اللہ کے عذابات۔